الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا العلم بالسريا لتناوله رجل من أبناء الفارس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل التکریم معزز علماء کرام اور بزرگان دین اور بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے شان امام اعظم ابو حنیفہ کے عنوان پر کچھ معروضات پیش کروں گا. اس بات کو ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد اس امت کی سب سے افضل شخصیات صحابہ ہے. صحابہ کے بعد اس امت کی سب سے افضل شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جن کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے، جن کا عقیدہ بھی قرآن میں موجود ہے، جن کی فقاہت بھی قرآن میں موجود ہے. میں آیات پڑھوں گا، امام صاحب کا تذکرہ ثابت کروں گا. میں آیات پڑھوں گا، امام صاحب کا عقیدہ ثابت کروں گا. میں آیات پڑھوں گا، امام صاحب کی فقاہت ثابت کروں گا، تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ امام صاحب کے پاس صرف قیاس ہے اور امام صاحب کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ کے مناقب بیان کیے ہیں، وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ بھی موجود ہے. چنانچہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اٹھائیے پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2. رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیغمبر کو امین میں بھیجا. امین سے مراد صحابہ ہے. پھر آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. روایات اٹھا کر دیکھو، حضور کے صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ امین سے مراد صحابہ ہے، آخرین سے مراد کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، لو کان ھذا العلم بالسریا لتناولہ رجل من ابناء الفارس. اگر یہ علم زمین سے اٹھ کر سریا ستارے تک پہنچ جائے تو فارس کی نسل کا ایک نوجوان اسے حاصل کر کے لائے گا. مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس حدیث سے مراد وہ شخصیت ہے جنہوں نے صحابہ اکرام سے براہ راست علم حاصل کیا. علامہ جلال الدین سیوطی اس حدیث کے تشریح میں لکھتے ہیں، اقول بشر النبی ابی حنیفہ فی ھذا الحدیث، کہ اس حدیث سے مراد امام اعظم ہے. علامہ ابن حجر اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، اقول بشر النبی ابی حنیفہ فی ھذا الحدیث، کہ اس حدیث سے امام اعظم مراد ہے. نمبر 2، امام اعظم کا عقیدہ بھی قرآن سے ثابت ہے. امام اعظم کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. اٹھائیے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 پر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ مشرق میں بھی ہے، اللہ مغرب میں بھی ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو اللہ وہاں پر ہے. امام صاحب کا عقیدہ ہے کہ اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے اور یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. اٹھائیے پارہ نمبر 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 16، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرت سے زیادہ قریب ہے. لیکن دنیا میں چند لوگ موجود ہیں جو امام صاحب کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں کہ امام صاحب کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے. میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ملک پاکستان حکومت نہاد میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک پاکستان کو حکومت نہاد نے پکڑا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک پاکستان حکومت کے قبضے میں ہے. میں نے کہا ثم استوى علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عرش اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے.
سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، پھر نعوذ باللہ لیٹرین میں بھی موجود ہے۔ میں نے کہا قرآن کو لیٹرین میں لے کر جانا جائز ہے؟ کہنے لگا جائز نہیں۔ میں نے کہا ایک حافظ کے سینے میں قرآن موجود ہے، اس کے لیے جانا جائز ہے؟ کہتے جائز ہے۔ میں نے کہا اس کے لیے جانا کیوں جائز ہے؟ کہنے لگے حافظ کے سینے میں قرآن موجود ہے بلا وجود کے، اس لیے جانا جائز ہے۔ میں نے کہا اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے بلا وجود کے، جو چیز بلا وجود ہوتی ہے وہ رہنے کے لیے کسی چیز کے قائل نہیں ہوتی۔ اور میں نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یاد رکھنا یہ سوال وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ کے وجود کا قائل ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، میں ان سے 3 سوالات کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ خالق ہے، عرش مخلوق ہے، یہ بتاؤ عرش سے پہلے اللہ کہاں پر تھا؟ نمبر 2، اللہ خالق ہے، عرش مخلوق ہے، اللہ غیر محدود ہے اور عرش محدود ہے، یہ بتاؤ غیر محدود میں کیسے آیا؟ نمبر 3، اگر اللہ عرش پر ہے تو اللہ مکین ہوئے اور عرش مکان ہوا، اللہ مکین ہوئے اور عرش مکان ہوا، اور مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، تو کیا عرش اللہ سے بڑا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے مگر کوئی ماں کلال غیر مقلد ان سوالات کے جواب نہیں دے گا انشاءاللہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں بیان کرنی تھی۔ نمبر 1، امام صاحب کا تذکرہ قرآن مجید سے۔ نمبر 2، امام صاحب کا عقیدہ قرآن مجید سے۔ تذکرہ بھی ثابت ہوا، عقیدہ بھی ثابت ہوا۔ بس آخری بات کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ امام صاحب فقیہ تھے، رب نے فقہ کو قرآن میں ذکر کیا۔ امام صاحب مجتہد تھے، رب نے اجتہاد کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ اٹھائیے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 پر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ معلوم ہوا امام صاحب کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے، امام صاحب کا عقیدہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ امام صاحب فقیہ تھے، رب نے فقہ کو قرآن میں ذکر کیا۔ امام صاحب مجتہد تھے، رب نے اجتہاد کو ذکر کیا۔ توجہ رکھنا، دنیا میں 5 طبقے موجود ہیں، دنیا میں 3 طبقے موجود ہیں۔ ایک نے ختم نبوت پر حملہ کیا، بحمداللہ تعالی علماء دیوبند کے مرد قلندر نے، علماء دیوبند نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر اس کا تعاقب کیا۔ دوسرے طبقے نے صحابہ پر تیر بازی کی، بحمداللہ تعالی علماء دیوبند کے مرد قلندر حق نواز سے لے کر آج تک کے شخصیات نے آگ کے شعلوں میں رہ کر اس کا تعاقب کیا۔ اے احناف کے نوجوانوں، اگر اپنی فقہ کی دفاع چاہتے ہو تو سر پر کفر باندھ کر یہ اعلان کر دو، نہ سر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیو تو کیا ہوا، ہم ساتھ ہیں ان کے جو مشعلے جلا کر جیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔